دوسرے جو ہے اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. سر بہت شکریہ سر آپ کا. آپ کے موضوع پہ بہت ساری باتیں ہوئیں. جی جی اچھی اچھی باتیں کچھ لوگوں نے کی, کچھ لوگوں نے موضوع سے ہٹ کے باتیں کی. جی سر. بہرحال جیسا جیسا کسی کا ذہن ہے, علم ہے, شعور ہے, وہ ویسی ہی بات کر جاتا ہے. جی جی. میرے پاس کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اس موضوع پہ کرنے کے لیے. میاں صاحب کا پیغام ہی سنا دیں. میاں صاحب کا پیغام چلے میں آپ کو ضرور دے دیتا ہوں. ہاں جی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے, اب یقین کریں, قرآن کا جو پورا ترجمہ ہے نا, جی جی, وہ ہمیں کر کے دے دیا اپنی اس پنجابی زبان کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ نے جو بات کی کہ کارروائی اور اس کی جوابی کارروائی کے بارے میں, جی جی, اس سے ریلیٹڈ میری عقل کے مطابق یہ میاں صاحب کا پیغام ہے. آپ فرماتے ہیں جس یاری وچ لالچ ہووے کدی او توڑ نہ چڑھ دی تے چادر لیرو لیر او ہوندی جو کنڈیاں دے نال اڑ دی. بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ دنیا میں کوئی بھی عمل کر رہا ہے, اگر اس کی نیت فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا ہے, جی, تو اس کے ہر اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت ساری رحمتیں برکتیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر اس مین پوائنٹ سے ہٹ کے کوئی بھی اور اس کا نظریہ ہے, جی جی, تو اس کے پھر ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس جو بھی ہیں وہ اس کے سامنے ضرور آئیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. لیکن ہمیں اسٹرائک بیک کی بجائے اگر صبر سے, حوصلے سے کام لیا جائے, جی جی, تو اس میں ہماری زیادہ بہتری ہے بجائے کہ جوابی کارروائی کرنے کے. بالکل صحیح ہے جی. بعض اوقات جوابی کارروائی کرنا ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے, جی جی, کیونکہ معاشرے میں آپ کو اپنا ایک مقام کو قائم رکھنے کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہوتی ہے. جی بالکل صحیح ہے جی. جدوجہد کے اندر بعض اوقات کارروائی, بعض اوقات جوابی کارروائی, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی جی, لیکن اگر اللہ کی ذات کو مد نظر رکھ کے جی, اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کی طاقت پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر زیادہ اچھا. نہیں وہ تو پھر معاملہ ہی دوسرا ہو گیا نا جی. وہ تو پھر آپ تو لوٹنے کے چکر میں ہے نا سر. ہاں جی. تو یہ آپ کا بہت پیارا موضوع ہے. جی سر. صرف ہم لوگوں کی عقلیں چھوٹی ہیں کہ آپ کی اس طرح کی پیاری باتیں اس میں بیٹھ نہیں پاتی. اگر بیٹھ جائیں تو بہت سارا فائدہ انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا سر. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتیں فرمائے, آپ کے پوری ٹیم پہ خصوصی رحمتیں برکتیں, آمین. اور تمام جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں سب کے لیے دعا گو ہوں. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, جوابی وار, جوابی کارروائی, اس کو کئی لوگوں نے کس طریقے سے سمجھا, ہر انسان کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں کہ میری بات جو حرف آخر ہو یا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہو. اتفاق کرنا نہ کرنا یہ آپ اس کی رائے رکھتے ہیں. ایک چیز میں جانتا ہوں, بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اگر آپ جوابی کارروائی نہیں کرتے ہیں وہاں پر پھر کنٹینیو آپ کو دبایا جاتا ہے, چاہے وہ پاکستان کا بارڈر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پھر کسی کو روکنے کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو. ایک دفعہ کسی کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح آ رہے ہیں تو ہم اس طرح آ سکتے ہیں لیکن ہم آئیں گے نہیں. یہ جوابی کارروائی کا کانسیپٹ تھا, اور اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی, کوئی اور کسی کو کوئی نیگیٹو میسیج نہیں دیا گیا. سب پازیٹیو باتیں, سب مثبت باتیں دیں کہ جوابی کارروائی ہی ایک ایسی چیز ہے, جیسے بچہ بھی اگر نہیں پڑھتا تو جوابی کارروائی کرنی پڑتی ہے. کوئی بات آپ کی نہیں مان رہا تو آپ کو جوابی کارروائی کرنی پڑتی ہے. کسی کو ڈانٹنا پڑتا ہے, کسی کو اشارہ دینا پڑتا ہے, کسی کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے. یہ سب چیزیں اصلاح کے لیے ہوتی ہیں, بہتری کے لیے ہوتی ہیں. اور جہاں پر ہم ہٹ جاتے ہیں, لا تعلق ہو جاتے ہیں, کوئی واسطہ نہیں رکھتے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے ہیں, تو وہ پھر ایک ٹائم فریم کے بعد رب نے تو کرنی ہے اس کے ساتھ جوابی کارروائی, لیکن وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو جو آپ خود نپٹ لیں گے سامنے والے سے, اگر پیار کرتے ہیں, چاہتے ہیں اس کو, تو اس میں فائدہ ہے. اگر رب کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ وہ جوابی کارروائی کرے تو وہ بڑی خطرناک کارروائی ہوتی ہے. وہ پھر سامنے والے کے ساتھ زیادتی نہ کہیں کر آپ بیٹھیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور جو لوگ اپنا معاملہ رب کے سپرد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایک درجہ اچھا ہے, ان کی وہ پاور ایک گین کرتے ہیں, پازیٹیو پاور گین کرتے ہیں کہ ہمارے سے جو ہوا رب کی ذات دیکھ لے گی. بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو ایک اعتماد, ایک اعتبار ہے, اس کو ٹھیس نہیں پہنچے گی. جب آپ نے رب کو بیچ میں لے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ
اگر جوابی کاروائی کریں گے تو اسی حساب سے کریں گے جتنی آپ کی کیپیسٹی یا سوچ ہوگی، تو رب تو پھر وہ تو ملٹیپلائی کر کے دوسرے کے ساتھ جوابی کاروائی کرے گا۔ تو جب اس طرح کی بھی کچھ ایشو ہیں تو اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا کہ جب اس طرح کی کاروائی آپ کروانے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لا کر، تو پھر اس سے دوسرے کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپس میں کوئی لین دین کر لیں یہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں لائیں، تو وہ پھر ایک بڑی ہائی لیول کی بات ہو جاتی ہے۔ میں جس مقصد کے تحت یہ بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ اتفاق کریں گے، کچھ لوگ نہیں کریں گے، اور یہ اسپیشلی جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ آپس میں ساتھ ساتھ اکاؤنٹ کلیئر کرتے جائیں تو بہتر ہے، بجائے یہ کہ آپ 15 سال 20 سال ایک ٹریک پر گزاریں اور بالکل لا تعلق ہو کر بولیں کہ جی میں نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا۔ 15-20 سال بعد جب پھر رب کاروائی کرے گا وہ بڑی خطرناک ہوگی۔ یہاں سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا چاہنا، آپ کا پیار کرنا، اس میں کچھ فرق ہے، تو اس میں کچھ ایرر ہے۔ تو ان چیزوں کو جتنا آپ اپنی لائف کے اندر ان کرتے جائیں گے، انسانیت کی اصلاح ہوتی جائے گی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر ہم نے رکھنا ہے، اکٹھے ہم نہیں بلاک لگا سکتے، اکٹھے ہم اینٹیں نہیں لگا سکتے، یہ ایک ایک اینٹ، ایک ایک پوائنٹ ہے، یہ جتنا اکٹھا کرتے جائیں گے اس کے اندر ہم نے ان ہونا ہے۔ جب یہ چاروں طرف ان سب چیزوں کی ہم دیوار بنا لیں گے، حصار بنا لیں گے، پھر جناب موجے ہی موجیں، پھر فکر ہی کوئی نہیں، کیونکہ پھر ہم اس ٹریک پر چلنا شروع ہو گئے ہیں جو انمتا علیہم پر لے کر جاتا ہے، ان لوگوں کے رستے پر لے کر جاتا ہے جہاں انعام ہے، بڑے جناب وہاں خزانے ہیں، بڑے پاؤنڈ ہیں، بڑے ڈالر ہیں، بڑی چیزیں ہیں وہاں پر۔ اور اگر ہم اس ٹریک سے ہٹیں گے اور دوسرے ٹریک پر چلیں گے، پھر خسارہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ لیکن جوابی ویار یا جوابی کاروائی یہ ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا نظام۔ اور اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہیں، اے کیٹیگری کا مسئلہ ہے، بی کیٹیگری کا مسئلہ ہے، سی کیٹیگری کا مسئلہ ہے۔ پیپر میں آپ رہ گئے ہیں، وہ گین جوابی کاروائی کر کے، محنت کر کے اس پیپر سے نکلنا ہے۔ کئی جگہ آپ کو دبا لیا گیا ہے، ایک دفعہ دب گیا، 2 دفعہ دب کے، 3 دفعہ دب کے، چوتھی مرتبہ جب آپ سٹینڈ کرتے ہیں تو وہ پھر سامنے والا کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑے بدتمیز لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میری بات، ان سے تو بات کرنی فضول ہے۔ اور جو خود 3 یا 4 دفعہ کنٹینیو آپ کے ساتھ زیادتی کرتے آ رہے ہیں، آپ کو دباتے آ رہے ہیں، 1 دفعہ دبایا، 2 دفعہ، 3 دفعہ دبایا، تو چوتھی دفعہ جا کے پھر آپ کہاں سے کہاں جائیں گے۔ یہ باتیں ناظرین چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایس ایم افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آج کا دن بھی اچھا گزاریے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جہاں پہ بھی جائیں رب اور اس کے رسول کا ورد کرتے ہوئے جائیں، پھر دیکھیں رستے کیسے کھلتے ہیں۔ السلام علیکم۔